بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمیں آج سورہ القصص کی آیت نمبر 23 سے اپنا سبق شروع کرنا ہے، لیکن سلسلہ کلام چونکہ پچھلی آیت سے جڑتا ہے، اس لیے میں وہاں سے ترجمہ شروع کر رہا ہوں، آیت نمبر 22 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، اور جب انہوں نے مدین کا رخ کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے نکل کر مدین کی طرف رخ کیا، اس کے بعد کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ ایک قبطی کا قتل ان کے ہاتھوں نادانستہ طور پر ہو گیا، اور محل سے ایک شخص کے جو موسیٰ علیہ السلام کا ہمدرد تھا، وہ آیا اور اس نے یہ بتایا کہ ان کے خلاف شاہی محل میں قتل کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے ہدایت دی کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر نکلے مصر سے، اور انہوں نے دعا کی، اور انہوں نے اس بات کا، اس تمنا کا اظہار کیا جو دعا کی صورت میں بھی ممکن ہے کہ ہوا ہو، کہ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ امید ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کرے گا سیدھے راستے کی طرف۔ فلما ورد ماء مدین، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نکلے اور چلتے چلتے وہ مدین کے پانی تک پہنچے، یعنی مدین کے اس علاقے میں پہنچے جہاں کنویں تھے، وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، تو انہوں نے پایا کہ وہاں بہت سے لوگ ہیں کہ جو پانی پلا رہے ہیں، یعنی اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ ایک بڑا ایک گروہ ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ، اور انہوں نے ان کے علاوہ الگ سے دو عورتوں کو دیکھا، تذودان، جو اپنے گلے کو، اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا آپ کا کیا معاملہ ہے، یعنی آپ کو آخر ایسی کیا مشکل پیش آئی کہ آپ یہاں الگ کھڑی ہیں اور باقی سب لوگ پانی پلا رہے ہیں؟ تو جواب میں انہوں نے کہا، قالتا لا نسقی، ہم نہیں پلا سکتے، حتی یستر الرعاء، جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانور نہ ہٹا لیں، یعنی ہمارے لیے پانی پلانا جانوروں کو ممکن نہیں ہوگا۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے والد صاحب یہاں جانوروں کو پانی پلانے اس لیے نہیں آئے، مردوں ہی کو آنا چاہیے تھا، لیکن وہ بہت بوڑھے ہو گئے، اس لیے وہ نہیں آ سکتے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پھر وہ لوٹے اس درخت کے سائے کی طرف، یعنی جہاں سے اٹھ کے وہ خواتین کی مدد کو پہنچے تھے۔ فقالا، پھر انہوں نے دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو تو نازل کرے گا میری طرف خیر میں سے، میں اس کا محتاج ہوں، یعنی جو بھی تو میرے لیے اتار دے میں اس کا ضرورت مند ہوں، حاجت مند ہوں۔ اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ
موسیٰ علیہ السلام اگرچہ خود مسافر تھے اور بے یار و مددگار تھے، لیکن انہوں نے دو خواتین کو مشکل میں دیکھا تو وہ اپنی مشکل بھول گئے اور انہوں نے ان کی مدد کے لیے آگے بڑھ کر اقدام کیا۔ پھر اس سے انہوں نے اس کا کوئی صلہ نہیں مانگا اور وہ واپس لوٹے اور انہوں نے اپنے رب سے دعا کی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان جس صورتحال سے بھی دوچار ہو، وہ اگر اپنے رب کا بندہ بنا رہتا ہے، لوگوں کے معاملے میں اس کا رویہ اچھا ہوتا ہے اور وہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی فرمائی اور کچھ ہی عرصے بعد ان کی شادی بھی ہو گئی۔ چنانچہ مجھ سے جب کوئی نوجوان یہ پوچھتا ہے کہ آپ بتائیے کہ ہم کیا دعا کریں کہ ہماری شادی ہو، تو میں یہی دعا ان کو پڑھنے کو کہتا ہوں۔ وجاءته احداهما تمشی علی استحیاء۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے جو ایک ہیں خاتون، وہ کچھ دیر کے بعد آئیں ان کے پاس شرماتی ہوئی۔ قالت، انہوں نے کہا، ان ابنی یدعوک، ان ابی یدعوک، میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ آپ کو اجرت دیں، اجر دیں اس کا کہ جو آپ نے ہمارے لیے پانی پلایا۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو سارا واقعہ بیان ہوا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے بعض وہ تفصیلات بیان کی ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا صحیح متوازن رویہ ہے جو خواتین کے معاملے میں مطلوب ہے۔ خواتین اگر ضرورت پڑے تو کام کرنے کے لیے آ سکتی ہیں، بھلا جب والد صاحب بوڑھے ہیں، جانوروں کو پانی پلانا ہے تو اور کون آئے گا؟ لیکن وہ مردوں کے بھیڑ میں نہیں جائیں گی، بلکہ انتظار کریں گی کہ کوئی ایسا موقع ہے کہ جس میں وہ اطمینان کے ساتھ اپنا کام کر سکیں۔ اور اگر کوئی شخص ان کو پیشکش کرتا ہے کہ وہ ان کے لیے کام کرے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر جب وہ ان میں سے ایک آئیں ان کو بلانے کے لیے، تو ان کا آنا ایک باحیا خاتون کی طرح تھا، شرماتی ہوئی آئی۔ ہمارے ہاں اس طرح کے معاملات میں دو ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں۔ یا تو وہ لوگ ہیں کہ جو اتنے زیادہ اس معاملے میں سخت ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خیال میں خواتین کو بالکل ہی الگ ہونا چاہیے، ان کا سایہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو بہت زیادہ آزادی کے قائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ معلوم ہوتا ہے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے ایک یہ رہنمائی بھی کر رہے ہیں، یہ ایک متوازن رویہ ہے۔ فلما جاءہ، پھر جب وہ آئے ان کے پاس، یعنی ان خواتین کے والد کے پاس، معلوم ہوتا ہے وہ دونوں بہنیں تھیں، وقص علیہ القصص، اور انہوں نے ان کو اپنا سارا قصہ سنایا۔ قال لا تخف، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تسلی رکھو، نجوت من القوم الظالمین، تم ظالم لوگوں سے بچ کر آ گئے ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو مشکل پیش آئی تھی، اس کے بعد انہوں نے جو دعا کی تھی، اس دعا کا عین اللہ کی طرف سے ان کو جواب مل گیا۔ جب وہ نکلے تھے مصر سے ڈرتے ہوئے، اور وہ کچھ ٹو لگا رہے تھے، تلاش کر رہے تھے جگہ جانے کی، تو انہوں نے دعا کی تھی کہ رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب تو ان ظالم لوگوں سے مجھے نجات دے دے۔
تو یہ بزرگ جو ہیں انہوں نے ان کو یہی کہا کہ نجوتا من القوم الظالمین، تم ظالم لوگوں سے نجات پا گئے، اب تم جدھر آئے ہو تمہیں اطمینان ہونا چاہیے، اور تم اس معاملے میں اب پریشان، خوف زدہ اور متردد نہ ہو۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ یہ بزرگ شعیب علیہ السلام تھے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی مذہبی انسان تھے، کاہن، جو مدین میں تھے، جو ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور بیٹے مدین کی اولاد میں سے تھے، اور ان کا نام مختلف نام آتے ہیں، لیکن جو نام زیادہ نمایاں ہے وہ رعابیل ہے، اور یہ ان دونوں لڑکیوں کے والد تھے۔ قالت احداہما، ان میں سے ایک خاتون نے، دونوں بہنوں میں سے ایک بہن نے کہا، یا ابت استاجرہ، ابا جان آپ ان کو ملازم رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک آپ کا ملازم وہی اچھا ہو سکتا ہے کہ جو مضبوط بھی ہو جسمانی طور پر اور امانت دار بھی ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو معلوم تھا کہ والد صاحب بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی ایک جائیداد ہے، زمینیں ہیں، اور صرف لڑکیاں ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس سب کی حفاظت کے لیے کوئی ایسا شخص چاہیے کہ جو ایک جانب مضبوط جسم کا ہو اور پھر قابل اعتبار امانت دار بھی ہو۔ قالا، انہوں نے کہا، یعنی والد صاحب نے، انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارا نکاح اپنی ان دو بیٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کروں، علی ان تأجرنی ثمانی حجج، اس کے بدلے میں کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو گے، یعنی یہ شرط ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نکاح میں ظاہر ہے انسان مہر ادا کرتا ہے، اور اسی طرح سے کوئی اور بھی اس طرح کا وعدہ کر سکتا ہے، تو ان کی طرف سے یہ پیشکش کی گئی۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، پھر اگر تم 10 سال پورے کر لو، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ تمہاری طرف سے ایک ہمارے لیے مزید آسانی ہوگی، ایک تم احسان کرو گے ہم پر۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں تم پر کوئی مشکل مشقت نہیں ڈالنا چاہتا۔ ستجدنی، تم پاؤ گے مجھ کو انشاءاللہ، اللہ نے اگر چاہا، من الصالحین، نیکوکاروں میں سے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ میں تم کو تمہارے حالات میں اور اپنے حالات میں ایک بہترین حل پیش کر رہا ہوں، اور اس میں میں تمہیں 2 آپشنز دے رہا ہوں، یعنی ایک تو وہ کہ جو لازماً تم کرو، اور ایک یہ کہ اگر تم چاہو تو ذرا آگے بڑھ کر مزید بھی تم ہمارے ساتھ ٹھہر سکتے ہو۔ قال ذلک بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان اب بات طے ہوگی، یعنی میں نے اس کو قبول کر لیا۔ ایم الاجلین قضیت، اب ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر لوں، فلا عدوان علیہ، تو میرے اوپر کوئی جبر نہیں ہوگا، میرے بارے میں یہی طے ہوگا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اللہ اس پر گواہ ہے، یعنی میں اپنے اس آپ کے ساتھ قول و قرار پر اللہ کو اپنا وکیل مقرر کرتا ہوں۔
وہی ہے کہ جو دیکھ رہا ہے وہی ہمارا ضامن ہے۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی، قرآن مجید نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ وہ 8 سال تھے کہ 10 سال تھے۔ ظاہر ہے کہ مقصد کہانی کا، قصے کا وہ حصہ بیان کرنا ہے جس کا بیان ضروری ہے۔ باقی جو لوگ قصوں کو سناتے ہیں لوگوں کی دلچسپی کے لیے، وہ ظاہر ہے کہ ان ڈیٹیلز کو بھی بیان کرتے ہیں، اس میں دلچسپی لیتے ہیں، کہ جو محض قصے کو ایک دلچسپی کی خاطر ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب اس کی مدت پوری کر دی انہوں نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، سارا بے آگی ہی، اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ وہاں سے نکلے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر بچے ہوئے، ایک فیملی تھی، اور اب وہ واپس مصر کی طرف لوٹ رہے۔ آنسا من جانب طور نارا، تو انہوں نے طور کی جانب سے ایک کچھ آگ کا انگارہ دیکھا، آگ سی دیکھی، یعنی ایسی آگ کہ جو ان کو تو نظر آئی مگر دوسرے گھر والوں کو نظر نہیں آئی۔ ظاہر ہے کہ کوئی الاؤ تھا، اٹھا، نمایاں ہوا، پھر دب گیا۔ اعلیٰ اہلی، انہوں نے کہا اپنے گھر والوں کو، ام کسو، تم یہاں رکو، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے تو تم یہاں رکو، لالی آتی کم منہا بخبر، تو میں جاتا ہوں وہاں اور شاید میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لے آؤں، راستے کے بارے میں، ہمیں کس طرف جانا ہے۔ او جذبت من النار، یا پھر میں آگ کا کوئی انگارہ لے کے آؤں، لعلکم تستلون، تاکہ تم بھی اس کو تاپ سکو۔ معلوم ہوتا ہے کہ سردیوں کا زمانہ تھا، اور سردی میں انسان کو اگر آگ، رات کو خاص طور پر آگ جیسی نعمت مل جائے جس سے کہ وہ اپنے آپ کو تاپ سکیں، تو یہ ایک بڑی سہولت ہوتی ہے۔ فلما اتاہا، پھر جب وہ وہاں پہنچے، یعنی موسیٰ علیہ السلام، نودیا، تو آواز دی گئی، من شاطئ الوادی الایمن، وادی ایمن یعنی دائیں جانب کی وادی کے کنارے سے آواز دی گئی، فی البقعۃ المبارکہ، ایک مبارک جگہ سے، خطے سے، من الشجرتی، جو درخت تھا، یعنی وہ درخت سے آواز آئی، ان یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ، میں ہوں اللہ، رب العالمین، جہان والوں کا رب، پروردگار۔ یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے پہلی ملاقات تھی۔ پیغمبروں کو وحی ملتی ہے، پہلی وحی ایسے ہی، وہ اس کی کسی تیاری میں نہیں ہوتے، وہ اس کے انتظار میں نہیں ہوتے، بلکہ ان کی توقع کے برخلاف اچانک ان کو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، یا وحی آتی ہے، یا فرشتہ آتا ہے۔ قرآن مجید نے خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے مماثل ہونے، ایک ہی طرح کے ہونے کا ذکر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ اس طرح کا ہوا تو حضور کے ساتھ بھی معاملہ کچھ اسی نوعیت کا ہوا ہوگا۔ فرمایا کہ، اور یہ قرآن کا بیان ہے، باقی جو کچھ واقعات ہیں خاص طور پر اس زمانے کے واقعات کے جس میں بہت سے لوگ موجود ہی نہیں تھے، چند لوگ تھے، وہ اگر کوئی بات بیان کر رہے ہیں تو قرآن کی روشنی میں جو بات سمجھ میں آتی ہے اسی کو ترجیح دینی چاہیے۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی اس عصا کو، اس لاٹھی کو ڈال دو، یعنی زمین پر ڈال دو۔
فلما رآہا، پھر جب انہوں نے دیکھا اس کو، یعنی لاٹھی کو، کہ تہتز، بل کھا رہی ہے، تو وہ بل کھا رہی ہے کانہا جان، ایسے جیسے کہ کوئی سانپ ہو، واللہ مدبرن، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے، فلم یعقب، اور انہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اقبل، تم ذرا رکو، یعنی ان کو روکا، آگے آؤ، اقبل، آگے آؤ، فلا تخف، اور ڈرو نہیں، یعنی اپنے لٹھیا کے قریب آؤ، اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انک من الآمنین، اور تم بالکل امن میں ہو، تم ان لوگوں میں سے ہو کہ جو امن میں ہیں، جنہیں کوئی خوف نہیں ہے، جن کو کوئی اندیشہ نہیں. اسلک یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ ذرا اپنے گریبان میں ڈالو، تخرج بیضاء من غیر سوء، تو کیا ہوگا کہ وہ نکلے گا سفید، بغیر کسی بیماری کے، من غیر سوء. وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْمِ، اور اس کے لیے اپنے بازو جو ہے وہ اپنی طرف سکیڑ لو، جس طرح تم خوف سے سکیڑتے ہو. فرمایا کہ ذَلِكَ برہانان، یہ دو برہان ہیں، یہ دو ثبوت ہیں، نشانیاں ہیں، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کے لیے، انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ ایک فاسق قوم ہے، ایسے لوگ ہیں جو کہ حد سے آگے بڑھ رہے ہیں، جو گناہ گار ہیں. قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب انی قتلت منہم، میں نے تو ان کے ایک فرد کو قتل کیا ہوا ہے، نفساً ایک فرد کو، فاخاف ان یقتلون، تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. وآخی ہارون، اور میرے بھائی ہارون، وہ افصح منی لسانا، وہ گفتگو میں، بات کرنے میں مجھ سے زیادہ رواں فصیح ہے. یعنی تو جو مجھے کام کرنے کو کہہ رہا ہے، اس کام کے لیے تو کسی ایسے فرد کی ضرورت ہونی چاہیے کہ جو زیادہ بہتر طریقے سے بات کر سکے. تو میرے بھائی ہارون اس کام کے لیے بہت موزوں ہوں گے. فارسلہ معیہ، تو بھیج اس کو بھی، میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ، ردائیں یصدقنی، وہ میری تائید کرے اور میرے ساتھ ہوں. انی اخاف ان یکذبون، یعنی مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. تو یہ میرے ساتھ جب ہوں گے تو مجھے ایک اطمینان، حوصلہ ہوگا کہ ایک ایسا ساتھ میرے پاس ہے کہ جن کے ساتھ مل کر میں اپنی بات کو بہتر طریقے سے ان کے سامنے پیش کر سکوں گا. قال سنشد عضدک باخیک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے بھائی کو تمہارے لیے بنا دیا ہے قوت بازو، تمہیں جو سپورٹ چاہیے تھی وہ میں نے تم کو عطا کر دی ہے. اور فرمایا کہ فَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور ہم نے تم دونوں کو وہ سلطان عطا کر دی ہے، وہ دبدبا دیا ہے، فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، کہ وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا، اور تم
جاؤ ہماری آیات کے ساتھ، انتما ومن اتبعکما الغالبون، اور یقین رکھو کہ تم دونوں اور وہ سب کہ جو تمہاری پیروی کریں گے وہی غالب آئیں گے۔ فقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا، ربی عالم بمن جاء، معاف کیجیے گا، فلما جاءہم موسیٰ، پھر جب موسیٰ ان کے پاس آئے، بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، بینات وہ آیات کہ جو بالکل واضح تھیں، قالو، تو انہوں نے، یعنی فرعون اور اس کے درباریوں نے کہا، ما ھذا الا سحر مفتر، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے جادو کے کہ جو گڑھ لیا گیا ہے۔ اس کو اپنے طور پر انہوں نے ایک سٹنٹ ہے جس کو کہ کریٹ کیا ہے۔ وما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے اس طرح کی کوئی چیز اپنے بزرگوں سے، اپنے آباء و اجداد سے نہیں سنی، یہ بالکل نئی بات کوئی لے کے آئے ہیں جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی، اور موسیٰ نے کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے کہ جو ہدایت لے کر آیا من عندہ، اس کے یعنی میرے رب کے پاس سے، ومن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور وہ کون ہے کہ جن کو آگے کے گھر کا، اگلے گھر کا اچھا انجام ملنے والا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور ظالموں کے لیے کوئی فلاح نہیں، یعنی وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس پیغام کو تو وہی لوگ ٹھکرائیں گے کہ جو ظالم ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا ہے، حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، فاسق ہیں، اور جو ظالم لوگ ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ قال فرعون، فرعون نے کہا، دائرہ کے فرعون کو رسپانس دینا تھا، یا ایھا الملأ، اے میرے دربار کے لوگوں، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تو تمہارے لیے اپنے علاوہ کوئی اور معبود نہیں جانتا، میں تمہارا معبود ہوں، تم میری پرستش کرتے ہو۔ یہ کہاں سے موسیٰ ایک نئے معبود کی خبر دے رہے ہیں؟ فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ، تو اے حامان، تم ایک بناؤ، ایک بڑی کوئی عمارت، ایک ایسا چڑھنے کا ایک اہتمام کرو مٹی سے، عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلٰهِ موسیٰ، تم ایسا کوئی اونچا محل بناؤ میرے لیے کہ میں پھر اس پر چڑھوں اور چڑھ کر میں دیکھوں موسیٰ کے معبود کو۔ وَإِنِّی لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں تو اس کو جھوٹا آدمی سمجھتا ہوں، جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتا ہوں۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ اس نے کہا اس میں کوئی استدلال نہیں تھا، بلکہ یہ مذاق اڑانا تھا۔ یعنی اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں متکبر، وہ جب اپنے لیے کوئی چیلنج دیکھتے ہیں اپنے سامنے، تو پھر وہ اگر کوئی دلیل نہ پائیں تو اس چیلنج کے مقابلے میں وہ مذاق، استہزاء، اس کا سہارا لیتے ہیں۔ تو اس نے مذاق اڑانے کے لیے ان کو کہا کہ بھائی کوئی اونچی سیڑھی لاؤ، کوئی محل بناؤ، میں اس کے اوپر چڑھوں اور میں دیکھوں کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے، مجھے بھی نظر آئے۔ یہاں تو صرف میں ہی معبود خدا ہوں، میری ہی پرستش ہوتی ہے۔ یہ بات اس نے اس لیے کہی کہ فرعون کے بارے میں جو وہاں کے لوگ، مصر کے لوگ تھے، ان کا یہ نظریہ بن گیا تھا، بنا دیا گیا تھا
کہ ان کا جو معبود ہے سورج دیوتا، یہ فرعون اس کا اوتار، یعنی زمین میں وہی اس کا نمائندہ ہے، اور اس کو پوجنا اصل میں سورج دیوتا کو پوجنا ہے۔ تو دنیا میں انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ جب کسی معاشرے میں ایک خاص قسم کا نظریہ عام ہو جاتا ہے تو پھر لوگ اسی نظریے کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ لوگ اپنی اپنی انٹلیکٹ کے مطابق اس میں کچھ ایڈجسٹمنٹس کرتے ہیں، لیکن وہ جو ایک بنیادی اسٹرکچر ڈھانچہ ہوتا ہے اس کو چیلنج نہیں کرتے۔ بعض لوگ خاموشی سے انکار ضرور کرتے ہوں گے، لیکن بائی اینڈ لارج جو چیز کسی سوسائٹی میں اس کی ٹریڈیشن کے طور پر مذہب میں اور دوسرے معاملات میں جب رائج ہو جاتی ہے تو پھر لوگ اسی کو مانتے ہیں، کسی اور چیز کو نہیں مانتے۔ کوئی نیا نظریہ لوگوں میں انٹروڈیوس کیا جائے اور وہ مقبول ہو، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، اور تکبر کیا اس نے اور اس کے لشکر نے فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناحق، بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے۔ ظاہر ہے کہ تکبر کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں۔ انسان اپنے آپ کو دوسرے انسانوں سے بڑا سمجھے اور یہاں تک پہنچ جائے کہ وہ اپنے آپ کو معبود بنانے لگے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہماری طرف لوٹا کر نہیں جائیں گے، نہیں لوٹائے جائیں گے۔ یعنی یہ ذہن انسان کا بنتا ہی اس وقت ہے جب انسان خیال کرتا ہے کہ اسے کسی کو جواب نہیں دینا، اور قیامت، موت کے بعد زندگی، اس میں جواب دہی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انسان اگر ان حقائق کو ماننے لگے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس طرح کی فضولیات انسان کیسے بک سکتا ہے۔ اللہ کے ہاں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس پیغمبر پیغام لے آئیں، ان کی سرکشی کی ایک حد ہوتی ہے کہ جس سے آگے وہ کچھ قبول نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا۔ دنیا میں پیغمبر جب نہیں ہوتے تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات ان لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے واقعات ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سب کے ساتھ ہوں۔ بعض اوقات وہ اس انداز کے ہوتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن بہرحال رسولوں کے آنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بات آخری حد تک پہنچ جاتی ہے، حجت تمام ہو جاتی ہے، تو پھر ان کے انکار کرنے والے جو انکار کرتے ہیں اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے اخلاقی حدود کو پامال کرنے کی وجہ سے، وہ اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ فرمایا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، تو ہم نے پکڑ لیا اس کو اور اس کے لشکر کو۔ وَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھر ہم نے اس کو ڈبو دیا، پھینک دیا سمندر میں۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، پھر دیکھو کہ کیسا ہوا ظالموں کا انجام، یعنی یہ ظالم کہ جو دنیا میں بھی ظلم کر رہے تھے اور اپنی جانوں پر بھی ظلم کر رہے تھے، ان کا انجام کیا ہوا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور اس سے پہلے ہم نے ان کو کچھ ڈھیل دی اور ان کو پیشوا بنایا، ان لوگوں کا لیڈر بنایا، ان لوگوں کا کہ جو جہنم کی طرف جن کو جو لوگ یہ لوگ بلاتے رہے، یعنی دوسرے لوگوں کو۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے روز ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے اس دنیا کی زندگی میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اللہ کی رحمت سے محرومی لگا دی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے روز تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خوار ہونے والے، ان کے لیے
کوئی اللہ کی طرف سے گنجائش نہیں ہوگی آسانی کی اور معافی کی۔ میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پھر کر رہا ہوں جو ہم نے آج پڑھی۔ آج کی آیات میں چونکہ واقعات زیادہ تھے، اس لیے ہم نے زیادہ پیسج کور کیا۔ میں نے آغاز کر دیا تھا آیت نمبر 22 سے آج بھی اس کو جوڑنے کے لیے اگلے پیسج کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، اس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ امام بھی صاحب کا ترجمہ ہے۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ نے بالآخر مدین کا رخ کیا تو اپنے دل میں کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھائے گا۔ چنانچہ چلتے چلتے جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں لوگوں کی ایک بھیڑ لگی ہے اور وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھا کہ ان سے الگ دو عورتیں ہیں جو اپنے گلے کو روکے کھڑی ہیں۔ انہوں نے پوچھا، تمہارا کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ ہٹا لیں، اور اس کام کے لیے ہمیں ہی آنا پڑتا ہے اس لیے کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ نے ان دونوں کی خاطر ان کے گلے کو پانی پلا دیا، پھر ہٹ کر سائے کی طرف آئے اور دعا کی کہ میرے پروردگار، اس وقت جو خیر بھی تو میرے لیے اتار دے میں اس کا حاجت مند ہوں۔ پھر زیادہ دیر نہ گزری کہ ان میں سے ایک شرماتی ہوئی ان کے پاس چل کر آئی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ ہماری خاطر آپ نے جو پانی پلایا ہے اس کا صلہ آپ کو دیں۔ موسیٰ چل پڑے۔ پھر جب ان کے والد کے پاس پہنچے اور اپنا سارا قصہ انہیں سنایا تو انہوں نے تسلی دی کہ اب اندیشہ نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ ان عورتوں میں سے ایک نے یہ سب دیکھا تو ایک موقع پر اپنے باپ سے کہا، ابا جان، انہیں ملازم رکھ لیجئے، اس لیے کہ بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو قوی اور امانت دار ہو۔ ان کے باپ نے موسیٰ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال میری ملازمت کرو، پھر اگر 10 سال ہی پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، خدا نے چاہا تو آگے تم مجھے ایک بھلا آدمی پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا، ٹھیک ہے، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، میں ان دونوں میں سے جو مدت بھی پوری کر دوں اس کے بعد مجھ پر کوئی جبر نہیں ہے، اور جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ پھر جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل و عیال کے لیے کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے تو طور کی جانب سے انہیں ایک آگ سی دکھائی دی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، مجھے آگ دکھائی دی ہے، تم ذرا ٹھہرو کہ وہاں سے میں تمہارے پاس رستے کی کوئی خبر یا آگ کا کوئی انگارہ ہی لے آؤں تاکہ اس سردی میں تم اسے تاپ سکو۔ پھر جب موسیٰ وہاں پہنچے تو وادی ایمن کے کنارے سے اس مبارک خطے میں ان کو درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہوں اللہ جہانوں کا پروردگار، اور یہ بھی کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ نے دیکھا کہ لاٹھی بل کھا رہی ہے گویا کہ سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگے، اور انہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ فرمایا، موسیٰ، آگے آؤ اور ڈرو نہیں، تم بالکل معمون ہو، اپنا ہاتھ ذرا اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی مرض کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا، اور اس کے لیے اپنے بازو اپنی طرف سکیڑ لو جس طرح خوف سے سکیڑتے ہیں۔ سو تمہارے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جانے کے لیے یہ دو نشانیاں ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑے ہی نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے عرض کی کہ میرے پروردگار، میں تو ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون، اس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، تو اس کو میرا
مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیجیے، وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ فرمایا، ہم تمہارے بھائی کو تمہارے لیے قوت بازو بنائیں گے، اور تم دونوں کو ایسا دبدبا عطا فرمائیں گے کہ وہ تم تک پہنچ نہ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ تم دونوں، اور جو تمہاری پیروی کریں گے وہی غالب رہیں گے۔ پھر جب موسیٰ ہماری ان واضح نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو محض کھڑا ہوا جادو ہے، اور اس طرح کی بات ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں میں تو کبھی نہیں سنی۔ موسیٰ نے جواب دیا، میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ اس کو بھی جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس کو بھی جس کے لیے اگلے گھر کا انجام اچھا انجام ہے۔ اس کے منکرین اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں، اور حق یہ ہے کہ اس طرح کے ظالم کبھی فنا نہ پائیں گے۔ فرعون نے کہا، دربار کے لوگوں، میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی اور معبود سے واقف نہیں ہوں۔ اچھا، تو اے حامان، تم میرے لیے مٹی کی اینٹوں کا پزاوا لگاؤ اور ایک اونچا محل میرے لیے بناؤ، تاکہ موسیٰ کے خدا کو میں آسمان میں جھانک کر دیکھوں، اور میں تو اسے ایک جھوٹا آدمی سمجھتا ہوں۔ فرعون اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق گھمنڈ کیا اور خیال کیا کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔ آخر اسے اور اس کے لشکروں کو ہم نے پکڑا، پھر انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ تو دیکھ لو ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ ہم نے انہیں ڈھیل دی اور ایسے پیشوا بنا دیا کہ جہنم کی طرف بلاتے رہے۔ قیامت کے دن اب ان کی کوئی مدد نہ ہوگی۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن وہی خوار ہونے والے ہوں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیے آپ۔ جی عدیل صاحب۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جناب۔ سر، یہ جو آپ نے ایک بات فرمائی کہ جس طریقے سے ان خواتین نے بیہیو کیا، یا جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ وہ خواتین انتظار کر رہی تھیں کہ مرد جو ہیں وہ اپنے فارغ ہو جائیں جانوروں سے تو وہ کریں، تو اس میں جو ایک اوپینین ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ بھئی قرآن جو ہے وہ ہمیں کلچر کی اگر کوئی بات بتا رہا ہے تو کلچر کو قرآن کے حکم یا ہدایت سے علیحدہ رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ آج کل کے معاشرے ایسے بھی ہیں جہاں پہ عورتوں کو پہلے ترجیح دی جاتی ہے، یا عورتوں کی لائن یہ علیحدہ بنائی جاتی ہے کہ پہلے عورتیں علیحدہ سے اپنا کام کر لیں اور آدمی علیحدہ سے کام کریں، یا وہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ اس آیت سے یہ بات اخذ کرنا کہ بھئی عورتوں کو ایسے بیہیو کرنا چاہیے، آ، پورے زمانے اور کلچر کے وقت کے ساتھ ساتھ یہ نارمس چینج ہوتی رہتی ہیں، تو کیا یہ درست ہے اس طریقے سے اس کو دیکھنا؟ نہیں، میں نے جس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا وہ بات کچھ اور تھی۔ وہ بات یہ تھی کہ ہمارے ہاں ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ خواتین سرے سے باہر ہی نہیں آئیں گی، کام ہی نہیں کریں گی، نظر ہی نہیں آئیں گی، اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ ہر طرح کی آزادی ہے اور کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے درمیان کی شکل ہے جس کو پیش کیا۔ جو لوگ وہ پانی پلا رہے تھے اپنے جانوروں کو، ان کا ذکر کوئی تعریف تحسین میں نہیں آیا، بلکہ وہ تو ایک واقعہ بیان ہوا ہے۔ لیکن جب ایسا ہو رہا تھا تو ان خواتین نے اپنے لیے یہ زیادہ بہتر سمجھا کہ وہ اپنے جانوروں کو ایسے موقع پر اس بھیڑ میں جانے کی بجائے روک کے رکھیں، تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، شرافت کے ساتھ پانی پلا سکیں۔ لیکن جو سب کچھ ہوا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے یہ سب کام کرنے کوئی ناجائز نہیں ہے، وہ کر سکتی ہیں۔ لیکن اس میں جو ایک دوسری ایکسٹریم ہے کہ وہ بالکل ویسے ہی کریں ایسے مت کریں۔ ابھی آپ نے بھی کہا کہ ان کو پہلے موقع ملتا ہے ضرور مل جائے، لیکن وہ جو ایک دوسرا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ کوئی فرق ہی نہیں ہے، وہ بھی ایک دوسری ایکسٹریم ہے۔ تو میں نے اس کو بیان کیا ہے۔ خواتین پہلے کام میں نہیں، ان کی ضرورت ہے ان کو پورا کر دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
یہ بات آپ کی صحیح ہے، یہ کلچرل ایک چیز ہے، اور ہمارے ہاں بھی اس طرح کے معاملات میں اگر ایسی کوئی شکل کو اختیار کیا جائے تو اس میں دین رکاوٹ نہیں بنے گا. ہاں البتہ نماز میں اور جو دوسرے معاملات ہیں اس میں جو ترتیب بیان کر دی گئی ہے وہ اپنی جگہ پر اس کے اندر بڑی حکمت ہے، اس کو بھی ملحوظ ہمیشہ رکھنا چاہیے. جی درست سر. سر دوسرا ایک اور سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی، ہاتھ نہیں اٹھایا آپ نے. جی جی آپ سر، پوچھیے. معذرت میں دوبارہ سے ہاتھ ریریز کرتا ہوں. نہیں نہیں نہیں، آپ پوچھ رہے ہیں. جی. جی سر. سر دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو درخواست تھی کہ حضرت ہارون کو اس میں میرا مددگار بنا دیجیے، تو اس کے بارے میں نے ایک کامنٹری سنی تھی کہ حضرت موسیٰ نے درخواست تو کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کو معلوم تھا کہ یہ بس ان کی ایک طرح سے دل رکھنے کے لیے، چونکہ انہوں نے درخواست کر دی ہے تو وہ کر دیں، ورنہ حضرت موسیٰ کو اگر دیکھیے تو حضرت ہارون کی کبھی ضرورت نہیں پڑی. اگر آپ ان کا فرعون کے ساتھ کلام سنیں جو ایکسچینج ہوا ہے، اس میں صرف حضرت موسیٰ ہی بولتے رہے ہیں. حضرت ہارون تو ان کا کوئی بھی کوڈ جو ہے یا انہوں نے کوئی بات کی ہو اس میں وہ وہاں مینشن ہی نہیں ہے. سارا کا سارا جو ڈائلاگ ہے وہ فرعون کے درمیان میں اور حضرت موسیٰ کے درمیان میں چل رہا ہے. اس کے بعد اگر آپ اس پہ غور کریں کہ جہاں پہ وہ پیچھے حضرت ہارون کو انچارج بنا کے گئے، جب وہ کمانڈمنٹس لینے کے لیے گئے، تو حضرت ہارون پیچھے ان کو شرک کرنے سے بھی نہیں روک سکے، اور حضرت موسیٰ کا انتظار ہوا کہ وہ واپس آئیں گے تو فیصلہ کریں گے. تو کیا یہ بات آپ کو اس میں کوئی وزن محسوس ہوتا ہے کہ اصل میں بس حضرت موسیٰ کی خواہش تھی، ان کا ایک طرح سے ان کا ایک حوصلہ یا ڈھارس بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا دیا، ورنہ ان کی اس لحاظ سے کوئی کنٹریبیوشن یا ضرورت ہی نہیں جس طرح حضرت موسیٰ محسوس کر رہے تھے؟ یہ میرے نزدیک ایک غیر ضروری ضرورت سے زیادہ سوچنے کو کا نتیجہ ہے. اللہ نے جب خود اس بات کا اعلان کر دیا کہ وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، تو اس کے بعد کسی پیغمبر کی بیان میں کمی کرنا اور ان کو کمتر بیان کرنا یہ بڑی جسارت ہے. اس طرح کی سوچ کو اختیار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے جو مختلف ڈائلاگز فرعون کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، یہ ضروری تو نہیں کہ سارے وہی ڈائلاگز ہوں. ساری تفصیلات تو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی ہے، چیدہ چیدہ باتیں بیان کی. اور جو واقعہ ان کے پیچھے ذمہ داری کو سنبھالنے کا تھا، اس واقعے میں بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی پوری ذمہ داری نبھائی. اور اس سے بھی ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ آپ جب اس طرح کی کسی ذمہ داری پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اپنی امکانی حد تک لوگوں کو روکتے ہیں، آپ زبردستی کسی کو نہیں روک سکتے. سو یہ بات بڑی جسارت ہے کہ اللہ کسی کو اپنا پیغمبر قرار دے رہا ہے، اس پیغمبر قرار دینے کی وجہ کچھ بھی ہو، اور کچھ لوگ اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کمتر دکھائیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہارون علیہ السلام کے بارے میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آگے جو ان کی نسل چلی بنی اسرائیل میں، ان کو وہ نمایاں مقام حاصل ہوا کہ جو کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا. آپ دیکھتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کے بارے میں جب لوگوں نے الزام لگایا، جھوٹا الزام، تو انہوں نے یہ بات کہی، یا اختہ ہارون، اے ہارون کی بہن. یہ اصل میں ایک اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ انہی کے خاندان میں سے تھی، اور وہ خاندان ایک بڑا چنا ہوا خاندان تھا. اللہ جس کو بھی اپنا پیغمبر قرار دے دے تو وہ پھر چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں کوئی کمتر بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں. جی. جی سر، نہیں بہت شکریہ، آپ نے اس کو واضح کیا. اور اسی ایک ضمنی سوال اور ہے، اگین اس کا مقصد ظاہری بات ہے ہارون علیہ السلام کی کسی بھی طریقے سے کوئی وہ کرنا نہیں ہے، کم قدری وغیرہ، لیکن کیا کوئی اور مثال موجود ہے ہمارے سامنے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود ڈائریکٹ نہیں بلکہ کسی کے کہنے پر، کسی اور نبی یا رسول کے کہنے پہ کسی اور شخص کو نبی یا رسول بنایا ہو؟ کہ یہ واحد مثال ہی مجھے سمجھ آتی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی ایسی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود انتخاب کیا کسی کا، لیکن جن کا انتخاب کیا انہوں نے کہا کہ بھائی یہ میرے بھائی ہیں، ان کو بھی آپ یہ
دے دیں تو یہ تھوڑا یونیک سا کیس مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے شاید کبھی ہوا نہیں. دیکھیں 27-28 پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن مجید میں بس، اور باقی پیغمبروں کے معاملے میں کیا تفصیلات ہیں ہم نہیں جانتے. یہ بات کہ کسی کو اللہ کے کسی پیغمبر کی ریکمنڈیشن پر اپوائنٹ کیا گیا، یہ تو اصل میں اس اپوائنٹمنٹ کی آپ وجہ بیان کر رہے ہیں، لیکن جب وہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی تو وہ ایک کمپلیٹ مکمل اپوائنٹمنٹ ہے. یعنی اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی کمتر پیغمبر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہی کہا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے. ہم سب کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، اللہ کی طرف سے منتخب ہستی مانتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ بات قرآن مجید نے خود بیان کر دی کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول وہ ہیں کہ جن میں سے اللہ نے بعضوں کو بعض دوسروں پر بعض معاملات میں فضیلت دی، لیکن بحیثیت پیغمبر سب کی حیثیت یکساں ہے، یعنی ان کا احترام کیا جائے. انشاءاللہ اب اگلے جمعے جی عائشہ صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ میرا جو آج والی صورت ہے اس سے ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، ہٹ کے ہے. میں سورہ نساء پڑھ رہی تھی، 34 آیت ہے اس کی، ان اللہ کانا علیشن کبیرہ. اس سے پہلے جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے خواتین کے اور میاں بیوی کے ریفرنس سے نا. تو مجھے اکثر جب بھی ہم یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دو صفات اکٹھی آتی ہیں، تو مجھے یہ پوچھنا ہے یہاں پہ جیسے کہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، تو جب یہ اس طرح اکٹھی آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اندر ایسی صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس لیے ایسا یہاں پہ یعنی کہ یہ کچھ ایسی ایک منٹ میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھ کے. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے میں کون سی جی دیکھیں ورسز کی میں آپ بات کی کروں؟ بات سمجھ گیا ہوں. نہیں ایسا جی سر. نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جی آیات کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوتی ہیں ان میں ہمیشہ یہی مقصد ہے بیان کرنے کا، یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی اپنے اندر وہی صفات پیدا کریں. نہیں، اصل میں جو پیچھے بات بیان ہوتی ہے اس بیان میں جو پیغام ہے اس پیغام کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو بیان کرتے ہیں. بعض اوقات اس تائید کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ تم بھی یہ صفات اپنے اندر پیدا کرو، لیکن جیسے مثال کے طور پر اس آیت کو اگر دیکھیں تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب آسمان و زمین کا مالک ہو کر وہ بندوں کی سرکشی سے درگزر کرتا ہے، معاف کرتا ہے، اور توبہ اور اصلاح کے بعد وہ لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو معاف کر دے گا، ان کو معاف کر دے گا، تو تم بھی اے انسانوں اس کے بندوں کے بارے میں یہ اختیار پانے کے باوجود یہ رویہ اختیار کرو. یعنی اس میں جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں جو علی کبیرہ والی ہیں، بلکہ اس بات کا خیال کریں کہ اللہ علی کبیرہ ہونے کے باوجود اپنے بندوں کے بارے میں جو معاملہ کرتا ہے درگزر وہ معاملہ تم بہت کمتر ہونے کے بعد آخر کیوں نہیں کرو گے. تو یہ ایسا پہلو ہے کہ جو معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے مضمون کے ساتھ جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اگلے جمعرات کو کلاس میں نہیں لے پاؤں گا، اس سے اگلے جمعرات کو انشاءاللہ کلاس ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.